اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا، یہ حدیث پکی دماغ میں بٹھا لیں، نہیں بٹھائی تو گڑبڑ ہو جائے گی بھائی۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ حدیث پکی دماغ میں بٹھا لیں، قرآن حجت ہے۔ حجت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آج جو ہے وہ روزہ کھلے گا اتنے بجے، وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی رات لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں، رات تک پورا کرو تو یہ کھلے گا 20 منٹ لیٹ۔ اب دونوں دلیلیں دے رہے ہیں، ایک حدیثیں بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے ایک دوسرے سے جھگڑا لگایا وہ یہ کیا ہے؟ حجت۔ کہاں پہ آیا ہے؟ او الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور اس بندے کو آپ نے دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، دلیل میں جھگڑا کیا، مکوں چپیڑوں والا نہیں کیا، دلیل میں جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا۔ تو قرآن بھائی جھگڑا کرے گا، دلیل دے گا، وکیل بن جائے گا، لکا لام کے لیے، آپ کے حق میں، او یا علیکا آپ کے خلاف۔ قرآن نے بھائی کرنا ہی کرنا ہے، یا آپ کے حق میں بات کرے گا قرآن یا آپ کے خلاف کرے گا۔ حق میں کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ منعتہ من الطعام والشہوات، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور شہوات سے دن کے وقت روک کے رکھا، منعتہ میں نے روکا ہے، لہذا اللہ تو اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اللہ اس کو رات کو سونے نہیں دیا جب تک کہ کچھ حصہ اس نے سن نہیں لیا۔ یہ رات کو رمضان کی راتوں میں یہ مجھے سنتا رہا ہے، پڑھتا مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو قرآن یا سفارش کرے گا حق میں، خلاف کیسے کرے گا؟ اس قال وقال الرسول، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے قیامت والے دن یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، کبھی اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہی نہیں، اس سے کبھی ہدایت حاصل کی ہی نہیں۔ اللہ آگے سے کیا کہے گا؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، یہ جنہوں نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، زندگی ساری ہدایت حاصل نہیں کی، یہ کون تھے؟ آپ کے امتی نہیں تھے، دشمن تھے آپ کے۔ قرآن بھی مخالف، رسول بھی مخالف، اللہ بھی مخالف، صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے یاد رکھیں بھائی، قرآن رحمت بنے گا اگر اس کے ساتھ ہدایت والا ہم اس کو حاصل کریں۔ اور یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے ہمیں کہ نماز روزہ کرو، باقی جو حرام خوریاں کرتے رہو پاس ہو۔ یاد رکھ لیں، حرام خوریاں کی، نماز روزہ حج سب زیرو۔ حدیث نہیں ہے کہ ایک آدمی چل کے آیا غبار سے اٹا ہوا، مشکل ترین سفر کر کے حج پہ پہنچا، اللہ کے نبی جا کے کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسَهُ حرام، کپڑا اس کا وَمَطْعَمَهُ حرام، کھایا ہوا، وَمَشْرَبَهُ حرام، پیا ہوا بھی حرام۔ انا یستجاب، کس طریقے سے اللہ اس کی دعا سنے؟ یعنی حج اس کا کدھر گیا؟ وہ حرام کھانے کی وجہ سے حج کدھر گیا جی؟ حاجی صاحب کا حج کدھر گیا؟ اب حاجی صاحب کے پاس ثواب تو حج کا آیا نہیں، کیا چیز آئی؟ وہ جو حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے تو سیدھے دکاندار کے پاس گئے، کہتے ہیں نکالو وہ ادھار والا رجسٹر نکالو۔ اس نے کہا حاجی صاحب توبہ کر کے آج پیسے دیں گے۔ اس نے رجسٹر نکالا،
انہوں نے کہا پینسل دو. ہاں جی عبد اللطیف کے پیچھے حاجی لکھو آپ حج کر کے آئے. بس اب نام کے ساتھ حاجی رہے. تو ثواب تو ہے نہیں بھائی, تو حاجی والا حساب باقی ہے تو وہ کر لیتے ہیں.